وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں، جبکہ مرنے والوں کو ہمارے رسم و رواج کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مرنے والے کے نام پر کسی کو کھانا کھلا دیا۔ اب جس بندے نے وہ کھانا کھایا تھا، اس کھانے کا ثواب مرنے والے کو تب تک پہنچتا رہے گا جب تک وہ کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی وہ کھانا کھانے والے کو ہضم ہو جائے گا، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ایک پنکھا چل رہا ہے، کسی نے اپنے کسی عزیز کے نام کا لگوا دیا۔ اب یہ 30 سال چلے، 40 سال چلے، 50 سال چلے، جب تک یہ چلتا رہے گا، نمازیوں کو ہوا دیتا رہے گا، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اب یہاں سے بنیادی طور پر ایصال ثواب سمجھ آتا ہے کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے۔ جب چیز ختم ہو جائے گی تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے مرنے والوں کو اپنی کچھ دیگوں تک محدود کر دیتے ہیں کہ سال کے بعد اس کی برسی کا دن آئے گا یا اس کا چیلم ہوگا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنے والوں کا حق اس طرح ادا کرنا ہے کہ 2-3 دیگیں پکا لیں گے، ساری برادری کو جمع کر لیں گے تو مرنے والا راضی ہو جائے گا۔ مرنے والے کو اس کا ثواب تک پہنچے گا جب تک کھانا کھانے والوں کو ہضم نہیں ہو جاتا۔ ابھی کسی نے کھانا کھانا ہے، 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد جب اس کو ہضم ہو جائے گا تو مرنے والے کو جو ثواب پہنچ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب چیز باقی نہیں ہے تو ثواب بھی باقی نہیں رہتا۔ جب تک چیز باقی ہو تب تک اس کا ثواب بھی باقی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو المیہ پایا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو مرنے والا رخصت ہو گیا نا ہم سے، سال کے بعد اس کے لیے 2 دیگیں پکائیں گے، برادری کو جمع کریں گے، ختم دلا لیں گے تو مرنے والے کا حق ادا ہو گیا۔ جب چیلم ہوتا ہے نا، سالانہ ختم ہوتا ہے، تو ایک لمبی سی فہرست آتی ہے ایصال ثواب کے نام کی کہ اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھا، ایک بڑی طویل فہرست ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی طویل فہرست کے اندر مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ جن کا باپ گیا ہے، جن کی ماں گئی ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا پڑھا ہے؟ یعنی میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے کرے، میرا باپ ساری زندگی اپنے مالک سے گندی گالیاں میرے لیے سنے، اور اس کے مرنے کے بعد میں لوگوں کے ترلے کروں کہ تم میرے باپ کے لیے قرآن پڑھو۔ باپ نے زندگی میرے لیے گزاری تھی، باپ نے مشقت کی، مزدوری کی، سب کچھ کیا، تو کس کی خاطر کیا تھا؟ اولاد کی خاطر کیا تھا۔ اور اولاد کیا صلہ دے رہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے بیٹھ کر ایک قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جب چیلم آئے گا تو مدرسوں کا رخ کر لیں گے اور جا کر وہاں سے پڑھے ہوئے قرآن لے آئیں گے۔ یار باپ نے تمہیں اس لیے نہیں پالا تھا کہ تم میرے لیے قرآن مدرسوں سے لے کے آنا۔ ہم نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا؟ اور اس بات کی طرف بزرگوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کا مستقبل بناتے بناتے نا ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اور جس اولاد کو چوم چوم کے سینے لگاتے رہے نا، جوان کرتے رہے، وہ اولاد صلہ کیا دے رہی ہے کہ مرنے کے بعد وہ تو ہماری میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس سے بڑا غریب باپ کون مرا ہے جس کے بچے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہ لگائیں؟ یہ اس کی غربت کی انتہا ہے۔ اس کی 1.5 کروڑ کی کوٹھی اس کے کام نہیں آئے گی، اس کی 50 لاکھ کی گاڑی اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کی غربت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے بچے تو اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک مشقت کرتے ہیں کس کی خاطر؟ گھر والوں کی خاطر۔ مرد نے صرف اگر اپنے لیے زندگی گزارنی ہو نا تو اس کے لیے دربار ہی کافی ہے، وہاں سونے کی جگہ بھی مل جاتی ہے، کھانے کو بھی مل جاتا ہے، پینے کو بھی مل جاتا ہے۔ لیکن وہ سارا دن تپتی دھوپ میں اور ٹھٹھراتی سردی میں مشقت کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنی گھر والی کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کی گھر والی آپ کے لیے آنسو تو بہا سکتی ہے، آپ کے لیے قرآن نہیں پڑھے گی۔ آپ جب قبر کی تنہائیوں میں ترسیں گے نا کہ ہمارے لیے کوئی پڑھنے والا ہو، تو پیچھے صرف آپ کے نام کی دیگیں پکتی رہیں گی، قرآن کوئی نہیں پڑھے گا۔
ہم نے اپنے مرنے والوں کو نا اپنے رسم و رواج کے اندر محدود کر دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے کام آئے تو اس کو دین پہ لگائیں۔ باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا، باپ نہ باپ ایک سورج ہوتا ہے، سورج کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، سختی کرتا ہے، لیکن جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نا پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر مخلص مشورہ دینے والا ملتا نہیں۔ یہ باپ ہی ہوتا ہے، باپ کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو، بیٹے کو پریشان دیکھ کے کہتا پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، باپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کرتا۔ اور باپ کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھ کے دیکھنا، جب وہ عید کی نماز پڑھ کے گھر کو جائے، سارا محلہ تو اس کو سینے لگائے، لیکن سینے لگانے والا باپ نہ ملے، اس سے پوچھنا باپ کیا ہوتا ہے یار۔ جب ماتھے کو بوسہ دینے والا وہ باپ نہ ملے، اس سے پوچھو باپ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ وہی گھر ہوتا ہے، وہی کمرے ہوتے ہیں، انہی کمروں سے خوف آتا ہے۔ جب تک باپ سلامت ہوتا ہے نا، بندہ بے دڑک رات کی تاریکی میں بھی چھت پہ چلا جاتا ہے، لیکن جب اس گھر سے ماں یا باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو اسی چار دیواری سے خوف آتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا، عرض کی آقا میں نے اپنے بچے کا کچھ مال خرچ کیا ہے، تو وہ مجھے باتیں سناتا ہے کہ میرا کام تھا، میرا مال تھا، اور تو نے کیوں خرچ کر لیا۔ آج بہو بھی سسر کو یہی طعنہ دیتی ہے کہ کماتا تو میرا شوہر ہے نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور حدیث پاک کے الفاظ، نبی پاک نے اس کو یہاں سے پکڑا اور جن جوڑا، فرمایا سن، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ آج اولاد حساب کرتی ہے کہ میرے باپ نے کہاں خرچ کیا، لیکن جب تک باپ نے کمایا ہوتا ہے نا، باپ حساب نہیں کرتا۔ ایک باپ 7 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن 7 بچے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ابو اس ہفتے کسی اور کے گھر جا کے رہ لیں۔ اگر دین دیا ہوگا نا تو ہر بچہ کہے گا کہ ابو میرے پاس رہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری جنت ہے، یہ باپ تو ہے ہی ہے، یہ میری جنت بھی ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ بیٹا جب ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے نا تو ماں باپ ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور جب وہی بیٹا دیندار بنتا ہے تو بیٹا ڈر کے بات کرتا ہے کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فرق ہے بنیادی تھی۔ بس آخری 2 باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کرنی ہے، اس کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے جتنی زندگی گزار دی ہے، صبح سے لے کے شام تک آپ مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، صرف ایک سوچ ہے آپ لوگوں کی، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا سسٹم بنانا ہے، ان کے لیے اچھا ماحول بنانا ہے۔ آپ نے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے گزار دی ہے اور گزار دیں گے۔ آپ نے ایک جملے پہ آج توجہ کر لی ہے، آج جا کے گھر سوچنا ہے کہ جس اولاد کی خاطر میں صبح و شام مشقت کر رہا ہوں، اگر مجھے آج آنکھیں بند کرنی پڑے، میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ یہ سب نے اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہے کہ یار جس بیوی کے لیے میں اس کے نخرے اٹھانے کے لیے صبح شام مشقت کرتا ہوں، کیا اس نے صرف میرے بعد رونا ہے کہ میرے لیے قرآن پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کی ایک درد والی مثال دینا چاہتا ہوں۔ بیٹی کو رخصت کرتے ہو قرآن کے سائے میں، جی قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے، بیٹی وہ مہینے بعد بھی قرآن کھول کے دیکھتی ہے کہ صرف قرآن ہماری رسم و رواج کے لیے رہ گیا؟ صرف قرآن کو جا کے الماری میں رکھ دو، کسی کو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ایک آیت صفحے کے اوپر لکھوا کے نا تویز بنا کے ایک آیت ہم سینے کے اوپر لٹکاتے ہیں، اس ایک آیت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ یار ایک آیت سینے کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، اور پورے کا پورا قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہو گئی ہیں۔ یار آپ جتنی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں، ایک حدیث بتائیں کہ کسی صحابی نے دوسرے ملک سے سفر کیا ہو اور آ کر حضور سے تویز مانگا ہو۔ تویز کا انکار نہیں ہے، تویز بنانا بالکل جائز ہے جو قرآن کے مطابق ہو بس، لیکن آپ کو سیرت میں ایک حدیث نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے آ کر یہ کہا ہو کہ میرے لیے حضور ایک تویز بنا دے، لیکن آپ کو یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں ملیں گی کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کرتے تھے آقا ہمیں دین سکھا دے۔ دین سیکھا ہو تو تویزوں کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔
ساری زندگی اولاد کو دین سے بچا بچا کے جوان کر دیا، بے حیائی سے روکا نہیں ہے، تو جب اولاد گزر جائے آگے تو پھر کسی کے تویز بھی کام نہیں آتے۔ تربیت کی ہو تو تربیت آپ کے کام آ جائے گی۔ آپ نے نسلوں کے لیے زندگی گزار دی ہے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں یار، جن کے لیے میں صبح شام کچھ کر رہا ہوں، آیا وہ میرے لیے قرآن پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے، کہ صرف سال بعد 2 دیگیں پکانے کے قابل ہے؟ آپ سب چیلم پہ آئے ہیں، بولے تو صحیح ہے۔ جو کھانا بنایا گیا وہ کون کھائے گا؟ زندہ بندے کے مردہ؟ بولے یار۔ اچھا، آپ جب آئے تھے تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا پھل بھی لے کے آئے ہوں گے۔ گھر میں سب یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم اصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں، چیلم پہ جا رہے ہیں، آتے وقت پھل لے کے آئے۔ پھل مردے نے کھانا تھا کہ زندہ بندے نے؟ آئے کس کے لیے تھے؟ تو اس کے لیے کیا لے کے آئے؟ آئے آپ گھر میں کہہ کے مردے کے لیے، پھل لے کے آئے زندہ بندوں کے لیے۔ بتائیں مردے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ ساری زندگی اسی رسم و رواج میں گزارتے تو کیا تصور ہے کل کو لوگ ہمارے لیے فاتح پڑھ کے لائیں گے؟ زندگی بیت گئی، ہم نے اپنے مرنے والوں کو پھل اور دیگوں تک محدود کیا ہوا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے ہم روادار نہیں۔ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، کسی جگہ چلے جاؤ نا تو قرآن پاک رکھے بھی ہوں تو جا کے گٹھلیاں پڑھیں گے، قرآن کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب بیشتر لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، گٹھلیاں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہم تو مرنے والوں کو اتنا دھوکہ دیتے ہیں، جس کے گھر میں انتقال ہوتا ہے نا، اس کے گھر میں 3 دن باہر دریاں بچھائی ہوتی ہے۔ دریاں بچھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے بتایا ذرا مجھے؟ کہ جو لوگ فاتحہ پڑھنے آئیں گے وہاں یہاں بیٹھ کے پھر بولو تو صحیح یار، ان پھنس گئے سننا تو پہنا ہی ہے نا یار، پھنسے بندے نے سبحان اللہ کہنا اور کی کہنا یار۔ دریاں کس لیے بچھائی تھی؟ کہ مرنے والے کے لیے کیا کریں؟ وہاں بیٹھ کے سارا دن اخبار پڑھی جاتی ہے۔ آپ کی سیاست کی خبریں پڑھنے سے مرنے والے کو تو بہت ثواب پہنچ رہا ہوگا نا، اور ہمارا دھوکہ دینے کا انداز بلا کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، نیا بندہ آئے گا، چلو جی فاتحہ پڑھ لو، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، پڑھ کوئی نہیں رہا، سب دیکھ رہے کہ اس نے ہاتھ پھیرا ہے کہ نہیں پھیرا، ایک نے ہاتھ پھیرا تو سب نے پھیر لیے، پڑھا ہے کچھ نہیں پڑھا کوئی چکر ہی نہیں ہے، ایک نے ہاتھ پھیرا تو سب نے ہاتھ پھیر لیے۔ کس کو دھوکہ دیا؟ جس سے مانگا تھا اس کو دھوکہ دیا، یا جس کے لیے مانگا تھا اس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ دریاں بچھا کے بیٹھے ہو کہ مرنے والے کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے، وہاں بیٹھ کے تو کسی نے قرآن کا ایک رکوع نہیں پڑھا، تو مرنے والے کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے کہ وہ ہاتھ پھیرے تو میں بھی ہاتھ پھیر دوں۔ میرے رسول کریم کا فرمان ہے، جس دعا کے اندر توجہ نہ ہو اللہ وہ دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ بتائیں کس کو دھوکہ دیا کہ اس نے ہاتھ پھیر لیا تو میں نے بھی ہاتھ پھیر لیے؟ نہ آنے والے نے فاتحہ پڑھی نہ پہلے بیٹھے والوں نے فاتحہ پڑھی، تو دھوکہ کس کو دیا؟ جس سے مانگا تھا اس کو دیا، یا جس کے لیے مانگا تھا اس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ سلوک ہمارے ساتھ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے کبھی مرنے والوں کے لیے نہیں پڑھا تو ہمارے لیے کس نے پڑھنا ہے؟ مرنے والے کے ساتھ زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے جنازے میں خاموش کھڑے رہے ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک سوال ہے درد مند کے ساتھ، ایک سوال ہے، یہاں پہ بیشتر لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ ایک سوال ہے میرا، مرنے کے بعد کس منہ سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ کیا سوچتے لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے؟ اور اگر اس سے اگلا دکھ سننا ہو نا، تو ہم جنازہ پڑھنے کے بعد مرنے والے کے نا بچے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ دوست کہتا چلو آؤ چلے، کہتا میں اس کے بیٹے کو مل لوں۔ ایک سوال ہے میرا، ناراض نہیں ہونا، ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جس کے ممبر پہ بیٹھے ہیں نا، ہم نے اس نبی کو جواب دینا ہے، ہم ممبر سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اور علماء وہی تباہ ہوئے ہیں جنہوں نے صرف لوگوں کے مزاج کے مطابق باتیں کی ہیں، اصلاح نہیں کی۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، موضوع سے ہٹ کے لیکن ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، اڑتے
نوٹوں کی بارش کے نیچے بیٹھ کے دین بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ آزما کے دیکھ لو، محفل تک آپ کو مزہ ملے گا، اب اٹھ کے جاؤ آپ کو اس کی ایک بات نہیں یاد رہے گی۔ اور میں ایک بات بتاؤں، میری بات سے آپ نے ناراض ہونا تو ہو جانا، مولویوں کو چوڑ کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے مرنے والوں کے لیے کیا، جنازے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈا، دوست کہتا چلاؤ چلے، کہتا ٹھہر میرے پتر نو ملنا۔ ایک سوال ہے میرا، مرنے والے کے بیٹے کو اس لیے ملے کہ اس کا دکھ کم ہو، یا اس لیے ملے تھے کہ اس کو پتہ چلے جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوں؟ سوال آپ کے ضمیر پہ ہے، میرے ضمیر پہ بھی ہے۔ تو جو سلوک ہم نے کسی کے ساتھ کرنا، کل کو ہمارے ساتھ۔ اور ایک بات میری اس نشست سے یاد رکھ کے جانا، اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو ایک بات یاد رکھنا، آپ کے لیے صرف سال کے بعد 2 دیگیں تو پک سکتی ہیں، آپ کا بچہ نماز اور قرآن نہیں پڑھے گا۔ آپ فیصلہ کریں، ایک پلڑے میں 100 دیگیں بچے نے پکائی ہوں، دوسرے پلڑے میں وہ اتحیات میں بیٹھے اور کہے ربنا اغفر لی والی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ بتائیں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑنی ہے؟ مدرسے کا 100 قرآن ایک پلڑے میں ہے، دوسرے طرف سگی بیٹی بیٹھ کے قرآن کا ایک رکوع پڑھے، بتاؤ ٹھنڈ کس سے پڑے گی؟ مرنے کے بعد ہمیں دیگیں چاہیے؟ جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ان کی زندگی میں ان کو کھلایا ہوتا۔ ہم کیوں مرنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یار؟ کیا ہمیں اپنا مرنا بھول گیا؟ ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ ساری زندگی مرنے والوں سے بے وفائی ہو گئی، مرنے والوں کو پھل اور دیگوں تک محدود کر دیا۔ مرنے کے بعد بچوں کو صبح یہ فکر ہوتی ہے کہ منڈی جانا ہے، کلوں کے لیے چنے لینے جانا ہے، منڈی جانا ہے، فروٹ لینے کے لیے جانا ہے۔ کیا تجھے یہ فکر نہیں کہ میرا باپ اس وقت قبر میں حساب دے رہا ہے، میں اس کے بیٹھ کے قرآن کا ایک رکوع پڑھ لوں؟ آپ نے نسلوں کو دین نہ دیا تو بچے کو یہ فکر تو ہوگی صبح کھانے کا آرڈر دینا ہے، فروٹ لینے کے لیے منڈی جانا ہے، چنے لینے کے لیے منڈی جانا ہے، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہوگی اس وقت میرا باپ حساب و کتاب میں ہے، میں اس کی قبر کے سرانے بیٹھ کے قرآن کا ایک رکوع بھی پڑھ لوں۔ آپ تو بچہ بیمار ہو تو ساری رات اس کے سرانے بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا۔ میرے رسول کریم نے ایک وصیت کی ہے، بڑی توجہ سے سمجھنی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر کے پلٹتے ہو نا، ابھی 40 قدم دور جاتے ہیں دفنانے والے کہ فرشتے دیوار چیر کے پہنچ جاتے ہیں، اور جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے نا، اتنی دیر میں پورا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو یہ وصیت کرے کہ بچیاں گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا، اور بیٹوں سے کہنا کہ جب تک میرا حساب و کتاب ہونا، میری قبر کے سرانے بیٹھ کے کم از کم قرآن ضرور پڑھ لینا۔ کیوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس طرح زمین پہ کھڑا ہونے والا آسمان کی طرف دیکھے تو ستارے چمکتے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، تو جب آسمان کے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ گھر چمک رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو اس ترتیب سے، اس طرز زندگی کے اوپر لے کے آئیں یار، یہ طرز زندگی ہے اصل میں، ورنہ آپ کے لیے چند دیگیں تو پکیں گی، نماز کو نہیں پڑھ۔ جس بچے نے آپ کی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، آپ کے مرنے کے بعد وہ کہاں پڑھے گا؟ اب جو بزرگ کہتے ہیں ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے، بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، ان بچوں میں سے ایک بچے کو، صرف کتنے بچوں کو بولو تو صحیح ہے، دین پہ لگا لیں، فائدہ کیا ہوگا؟ جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا تو جوان 4-5 بچے ہوتے ہیں، باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو۔ سوچو آپ نے کیا کمایا کہ آپ کے بچے تو آپ کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس بندے کی غربت کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تیری میت 1.5 کروڑ کی کوٹھی میں پڑی ہو اور نہلانے کے لیے غیر آئے، سوچ تیری غربت کی انتہا کیا ہوگی؟ تجھے کفنانے کے لیے غیر آئے، غربت کی انتہا کیا ہوگی؟ آپ سوچتے ہو کہ یار ہمیں جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب کے ترلے کرنے پڑتے ہیں۔ میں نسخہ بتاتا ہوں، مرنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، عالم دین ہو تو بھائی جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے نا تمہیں صرف علماء ہی نظر آئیں گے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جب کسی سے دوستی کرو
تو اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہا ہوں۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہاری جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پہلی صف کیسی تیار کی ہوئی ہے۔ اور اگر بچوں کو دین نہ دیا تو ابو کا موبائل تو نشانی سمجھ کے رکھ لیں گے، آپ کی گاڑی بھی نشانی سمجھ کے رکھ لیں گے، لیکن جس صابن سے باپ کو نہلایا ہوتا ہے نا، بچے وہ صابن گھر میں نہیں رکھتے۔ آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا وہ گھر میں نہیں رکھیں گے۔ آپ کے بدن سے جو کپڑا اترے گا نا، بچوں کو اس سے بھی خوف ہے کہ اس کو یوں پکڑیں گے۔ وہ باپ کا پورا سوٹ بھی اس طرح نہیں پکڑتے، ان کو یوں پکڑتے ہیں۔ ماں کی بالیاں تو بیٹی سمجھ کے رکھ لے گی کہ ماں کی نشانی ہے، کڑے بھی اتار لے گی، اس سے کہو اپنی ماں کو نہلا۔ ماں تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس دن جہیز جوڑنا شروع کر لیتی ہے، اور رخصت ہوتے وقت بھی اس کی چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ اس ماں کو سوچنا چاہیے کہ جس کی خاطر میں نے ساری زندگی گزار دی ہے، مرنے کے بعد اس نے میرے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اس واسطے ایک درد تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ خدا کے واسطے اپنے بڑوں کو دیگوں تک محدود نہ کرو یار۔ اس کا ثواب ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ثواب کب تک ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم ہو گیا تو ثواب بھی ختم ہو گیا۔ اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں۔ چاہیے تو یہ کہ جب اگلے سال آپ اپنے والد کا یا بھائی کا ختم دلائیں تو مزے کی بات یہ کہ جب پرچی آئے نا سال ثواب کی، اس میں لکھا ہو کہ گھر کے ہر فرد نے اپنے بڑے کے لیے ایک ایک قرآن پڑھا ہوگا۔ یہ سال ثواب ہے۔ باپ میرے لیے ذلیل ہو اور میں لوگوں سے کہوں میرے باپ کے لیے قرآن پڑھو، اور المیہ کیا ہے؟ جس وقت سارے لوگ دعا مانگ رہے ہوں گے نا کہ یار جو جانے والا اللہ اس کی بخشش کر دے، جس کا باپ گیا ہوگا نا وہ اس وقت بھی لوگوں کی جھولیوں میں پھل رکھ رہا ہوگا، اس کو اس وقت بھی باپ کی بخشش کی دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ ابھی باپ کو دفنا کے بچہ گلی کے کنارے آتا ہے، ہاتھوں پہ قبر کی مٹی تازہ ہوتی ہے، آواز کیا ہوتی ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ بیٹیاں جنازہ اٹھتے وقت بے ہوش ہو گئی کہ ماں چلے گی، باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے، جنت چلی گئی، اور 5 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ ہم مرنے والے کے بچوں کی ہاتھوں سے پلیٹیں لے کے چاول کھا رہے ہوتے ہیں۔ حکم تو یہ تھا کہ 3 دن ان کو کھلاؤ، 3 دن کے بعد جو مرضی کھلائیں، وہ دین منع نہیں کرتا۔ 3 دن تو شریعت کہتی ہے کہ مرنے والے کے بچوں کو کھلاؤ، اور ان کے ہاتھوں سے کھا لیا جائے تو۔ فقہا نے ایک بات لکھی ہے، میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ 100 دیگیں پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ وہاں باپ کی میت پڑی ہوتی ہے اور بچے کو بھلا کیا پتا ہوتا ہے کیا میں کس سے قرض مانگوں دیگوں والے کو پیسے دینے ہیں؟ جس کا سر کا سائیں چلا گیا، جس کی جنت چلی گئی ہے، ہم نے لوگوں کو اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ 3 دن نہیں پکائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کاش اتنی فکر اس بچے کو اپنے باپ کے حساب و کتاب کی ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا